رزق کا وعدہ ہے پھر بھی سب پریشان ہیں، مغفرت کا وعدہ نہیں لیکن کسی کو پرواہ نہیں۔ جب مانگنے کی توفیق مل جائے تو سمجھ لو یہی قبولیت کے لمحات ہیں۔ نماز بھاری نہیں، بے شک نماز ضرور بھاری ہے مگر ان پر نہیں جو دل سے میری طرف جھکتے ہیں، جنہیں یقین ہے کہ انہیں اپنے رب سے ملنا ہے اور اسی کی طرف پھرنا ہے۔ کبھی کبھی سزا مؤخر ہو کے عمر کے آخری ایام میں آ سکتی ہے اور جوانی میں کیے گئے گناہوں کی ٹھوکریں بڑھاپے کے ساتھ طویل ہو سکتی ہیں۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ پڑھتے رہا کریں۔ فرمان الہی ہے واتقوا اللہ واعلموا انکم ملاقوہ، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو اور جان لو یقیناً تمہیں اس کے روبرو ہونا ہے۔ آج کی خوبصورت آیت، انہ علیم بذات الصدور، وہ دل کے بھیدوں تک سے واقف ہے۔ قیامت کے دن کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ کسی مسکین پر صدقہ کرنا صرف صدقہ ہے، اور یہی صدقہ کسی غریب رشتہ دار پر کیا جائے تو اس کی حیثیت دگنا ہو جاتی ہے، ایک صدقے کی اور دوسری صلہ رحمی کی۔ قرآن پاک کی خوبصورتی، قرآن پاک کی خوبصورتی یہ ہے کہ آپ اس کے پیغام کو بدل ہی نہیں سکتے، ہاں مگر وہ آپ کو بدل سکتا ہے۔ یقین مضبوط ہو تو اللہ کا ہر فیصلہ سکون دیتا ہے۔ نماز کے بدلے جنت، حج کے بدلے جنت، زکوٰۃ کے بدلے جنت، ذکر کے بدلے جنت، تہجد کے بدلے جنت، خیرات کے بدلے جنت، تہجد کے بدلے جنت، خیرات کے بدلے جنت اور روزے کے بدلے اللہ تعالیٰ خود۔ اسلام اتنا خوبصورت مذہب ہے کہ مسکرانے پر بھی آپ کو اجر ملتا ہے، اور یہاں تک کہ غصے کی حالت میں خاموش رہنے پر بھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، غریبوں کو کھانا کھلاؤ اور ہر مسلمان کو سلام کرو، چاہے تمہاری اس سے پہچان ہو یا نہ ہو۔ بے شک اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے۔ درود شریف۔ تم حالات کی بات کرتے ہو، میں نے تو درود شریف سے تقدیروں کو بدلتے ہوئے دیکھا ہے۔ صدقہ کرنے سے عمر میں برکت اور بلائیں دور ہوتی ہیں۔ جو شخص قرآن پڑھتا ہو اور اس میں ماہر ہو تو وہ بڑی عزت والے فرشتوں اور پیغمبروں کے ساتھ ہوگا، اور جو شخص اٹک اٹک کر پریشانی کے ساتھ پڑھے تو اسے دوہرا ثواب ملے گا۔ یاد رکھو جب تک اپنی نجات کا یقین نہ ہو کسی گناہ گار کا مذاق نہ اڑاؤ۔ حضرت علی نے فرمایا، رزق دو طرح کا ہے، ایک وہ رزق جس کے پیچھے تم دوڑتے ہو اور ایک وہ جو تمہارے پیچھے دوڑتا ہے۔ گناہ گار کی عاجزی عبادت گزار کے غرور سے بہتر ہے۔ زمین پر اکڑ کر مت چلو، تم نہ زمین کو پھاڑ سکتے ہو اور نہ پہاڑوں کی بلندیوں تک پہنچ سکتے ہو۔ خوش ہو جاؤ، خوش ہو جاؤ، جس نے 5 نمازیں پڑھیں اور کبیرہ گناہ سے بچا رہا، وہ جنت کے جس دروازے سے چاہے گا داخل ہو جائے گا۔ جو نرمی سے محروم رہا وہ بھلائی سے محروم رہا۔ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا، تو اپنے رب کی تسبیح کیا کرو اس کی حمد کے ساتھ اور اس سے بخشش مانگو، بے شک وہ بہت توبہ قبول کرنے والا ہے۔ جو درجہ خاموشی کی وجہ سے انسانوں کو ملتا ہے وہ 60 برس کی نفل عبادت سے بہتر ہے۔ زندگی کا ہر لمحہ نہایت قیمتی ہے جس کا اندازہ قیامت کے روز ہوگا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا ہے کہ اے پیغمبر، ہم نے تمہیں گواہی دینے والا، خوشخبری دینے والا اور خبردار کرنے والا بنا کر بھیجا ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ اگر آپ کے پاس ضرورت سے زیادہ بستر ہے تو وہ شیطان کے لیے ہے۔ بیوقوف ہے وہ جو دنیا میں مصروف ہو کر اپنے آخرت کے لیے کچھ تیاری نہ کرے۔ رزق اور عزت کسی کے اپنے اختیار میں نہیں، اللہ تعالیٰ جسے چاہے دیتا ہے۔ حدیث شریف میں ہے، جس چیز میں بھی بے حیائی آتی ہے اسے عیب دار کر دیتی ہے، اور جس چیز میں حیا آتی ہے اسے زینت بخشتی ہے۔ جن لوگوں کو اللہ سے مانگنے کی عادت ہو وہ کبھی زندگی میں خالی ہاتھ نہیں رہتے۔ اے اللہ، ہماری گردنوں اور ہمارے باپ دادا اور ہماری ماؤں اور ہمارے آباء و اجداد کی گردنوں کو آگ سے آزاد فرما، آمین۔
سورۃ البقرہ اور سورۃ العمران کی تلاوت نہ کرنا حسرت کا باعث ہے۔ مصیبت اور پریشانی کے وقت پڑھنے والی دعا: امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، بھلا وہ کون ہے جب کوئی بے قرار اسے پکارتا ہے تو اس کی دعا قبول کرتا ہے اور تکلیف دور کرتا ہے۔ قرآن کے احکامات پر پابندی سے عمل کرنے سے انسان بہت سی برائیوں سے بچ جاتا ہے۔ ویڈیو اگر پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے۔